سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں، پہلے تو اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، مگر انٹرنیشنلی جو قبولیت مل رہی ہے CDF کو وہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان میں کے جو موروثی حالات ہیں اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں بین الاقوامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں، مقامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ایک مقبول ترین لیڈر ہے، دوسرا مقبول ترین CDF ہے. تو اب آپ یہ بتا دیں کہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ راستہ کوئی آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یا اسی طرح نبردآزما ہوتے رہیں گے؟ اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب کی جتنی بات ہے تو وہ باقاعدہ ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ جو ہیں بالکل اپنے حلقے میں زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہے چھوٹے بھائیوں والا اس کا تعلق ہے، چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی راستے بہت ہیں اور راستے نکلیں گے اور عمران خان بھی نکلے گا انشاءاللہ. جی، میرا نام لیاقت مغل ہے، آپ تک نیوز سے میرا تعلق ہے. تو آپ نے اسٹریٹ موومنٹ پہلے بھی آپ لوگوں نے کی 2018 یہ الیکشن کے بعد جو ہے 8 فروری کے بعد، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ اور جس طرح پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب اس جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کی ہوگی اس کے بعد وہ باہر ہوں گے، یا دوسرا یہ کہ KPK کے حوالے سے بھی کافی سارے جو ہے کرپشن کے کیسز ہیں آپ کی سابقہ حکومتوں میں، وہاں جو وہاں بنائی گئی ہے وہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے 3,000 جو ہے وہ ISPR کا کہنا ہے کہ 3,000 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ میں لگا ہوا ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال صبح کی انتہائی خراب ہے. اس کے حوالے سے ذرا بتا دیں. یہ سوال بھی ساتھ لے لیں، ایک ساتھ 2 سوال کریں، زیادہ ساتھی ہو گئے ہیں. اچھا، سراج احمد بزرگ صاحب. میرا نام سراج امجدی ہے، میرا تعلق روزنامہ اعلان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا آپ نے ذکر کیا، تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا تھا صحت کے حوالے سے عوام کو دینے کا، اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سندھ کے عوام کو نہیں ملا. میرا سوال یہ ہے، اور یہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جس نے پاکستان کے حق میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی. اچھا، اس میں سب سے پہلی بات کہ ہیلتھ کارڈ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری وفاقی حکومت میں. اچھا، تو ادھر تو ہماری حکومت نہیں تھی نا، اور سے جو ہے وہ پروونشل چیپٹر ہے تو انہوں نے جو ہے اچھا نہیں وہ دوسری بات کر رہے ہیں. اوکے، وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے کہ جن کا شناختی کارڈ KP کا ہے ان کا علاج پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں، تو وہ تو سندھ تو وہاں پر ادھر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ہماری نہیں تھی. اور ہیلتھ تو ہے وہ پروونشل چیپٹر ہے تو انہوں نے اچھا وہاں پر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ جب بند قبروں کے فیصلے کریں گے اور وہاں پر جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ دہشت گردوں کو دوبارہ ہم آباد کریں گے، اور اس میں جو ہے آپ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، تو جب ٹیررسٹ آئیں گے تو وہ دہشت گردی پھیلائیں گے. وہ تو آپ پر جو ہے پول نہیں برسائیں گے، وہ تو دہشت گردی پھیلائیں گے. تو جو حل ہے وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں. 15 نکاتی ایجنڈا جو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میں بھی حل ہے، اور یہ تقریباً میں کوئی 50 دفعہ سے زیادہ یہ بول چکا ہوں. آفریدی صاحب، میرا نام ناصر کھڈا کے اور عوامی آواز میڈیا گروپ سے میرا تعلق ہے. آپ صوبوں کی ترقی کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ سندھ اور KPK کے درمیان کن سیکٹر پر کوآپریشن ہو سکتا ہے؟ جناب، سب سے پہلے تو جمہوریت پہ ہو اس کے بعد آگے دیکھیں گے. CM صاحب نے آگے بھی جانا ہے. لاسٹ 2 کوشچن کر لیں. مظہر صاحب لاسٹ 2 کوشچن ہے ختم.
سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ٹیررزم پہ آپ بہت بول چکے ہیں، یہاں بھی سوالات بھی، اگر پرائم منسٹر ایکسکلوسیولی ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو بات چیت کی دعوت دیں تو کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے اس حوالے سے، جائیں گے یا ان کو انوائٹ کریں گے؟ 100%. دوسرے یہ کہ آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس صوبے میں رہتے ہیں اور 17 سال سے، بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے وہ صوبہ دہشت گردی کے نشانے پر ہے، آپ کے نزدیک ایک تو بات چیت کہتے ہیں، تو بات چیت کی جائے تو کن سے کی جائے کہ جس کی وجہ سے امن آ سکے؟ اور اگر بات چیت ان سے، تو ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے، تو آپ کے نزدیک ٹیررزم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے مجھے بلاتی ہے تو میں جاؤں گا کہ نہیں، میں نے کہا 100% میں جاؤں گا. میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ دہشت گردی سے میرا صوبہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے ترقیاتی کام کیا تھا، وہاں جو لوگوں کو ہم نے ریلیف دی تھی 2018 سے 22 تک 23 تک، وہ سب ابھی ریورس ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. اس کا حل ہی یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، یہ تمام مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے. جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارا ان پٹ ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ مؤثر ہوگی. اور اس کے جو ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہی مستقل اور پائیدار امن پاسبل ہے، اس کے علاوہ جو ہے بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب، السلام علیکم. رضوان عامر، سما ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیں، یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلا سوال. اور جس نے CCTV فوٹو چرائے. اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو آپ کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے. تو معافی تو مانگنی پڑے گی، تو معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ دوسرے 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نیا نظام اسٹرکچر تشکیل پایا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکے گا؟ اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس شہر میں ایک رات بھی کبھی نہیں رکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ترجیح تھی کراچی کے حوالے سے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اچھا افریدی صاحب، میرا نام شبیر لاشاری ہے. آخری والا میں نے نہیں سنا. اچھا سوال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، آخری والا میں نے سنا نہیں. وہ آخری میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا، تو جب وہ آتے تھے جس فلائٹ سے صبح، تو اسی رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے، ایک رات کبھی کراچی میں نہیں رکے، جبکہ اس شہر نے انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. اچھا سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور بہرحال ابھی وہ پورے پاکستان میں جہاں رات گزارے اس کی مرضی ہے یار، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا یہ گلہ جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ وہ جلد وزیر اعظم آنے والے ہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ، تو میں سناؤں گا کہ جو ہے یہاں پر ایک رات آپ ضرور گزارے، کیونکہ سندھ والے جو ہیں وہ گلہ کر رہے تھے. سہیل صاحب، آپ نے جو باتیں کر رہے ہیں اداروں کے اختیارات کی، تو سب سے زیادہ اختیارات جو ہے نا آپ کی حکومت میں، دور حکومت میں ان اداروں کو دیے گئے، ان اداروں کو لا کے مختلف جگہوں پر بٹھایا گیا. دوسرا، آپ نے کئی صحافیوں کے نام لیے، تو خان صاحب ایک دور میں کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں کوئی بندہ اٹھا تو میں اسے ریزائن کر دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان بھی اٹھے اور دیگر اٹھے، اور فواد چودھری نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو بند کر دینا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو پبلکلی مان لینا چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس پہ نادم ہیں ہمیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب دوبارہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو دوبارہ ان اداروں کو آپ ابو نہیں کہیں گے، آپ ان اداروں کو اور میڈیا پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میری معافی کی تب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب بولتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ آلریڈی کمٹ کر چکا ہے، اور جو میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف. جہاں پر